یہ دنیا جو آپ دیکھ رہے ہیں کیا واقعی میں کسی ٹریڈ وار کی لپیٹ میں ہے؟ کوئی تجارتی جنگ ہے جو پوری دنیا میں جاری ہے؟ کیا اس تجارتی جنگ کے نتیجے میں پورا جو عالمی اقتصادی نظام ہے وہ لپٹ جائے گا؟ کیا ممالک جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے؟ کیونکہ جس قسم کی خبریں آ رہی ہیں وہ تو بڑی خوفناک ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا امریکہ اور چین کے درمیان، جو کہ پہلی اور دوسری سب سے بڑی اکانومیز ہیں دنیا کے اندر، کیا وہ کہیں جا کے رکے گی؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ کیا چاہتے ہیں؟ تو ہم تیسرے سوال کا جواب جو ہے وہ سب سے پہلے دیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک ویژن ہے، وہ کہتے ہیں امریکہ فرسٹ، امریکہ کی عظمت رفتہ کو بحال کرنا۔ وہ ایک بہت بڑے نیشنلسٹ قوم پرست لیڈر ہیں، اور انہوں نے اپنا یہ ایجنڈا رکھا ہوا ہے کہ وہ امریکہ کو عظیم ترین ملک بنائیں گے، جیسا کہ پہلے امریکہ ہوتے ہیں، سپر پاور وہ سمجھتے ہیں۔ اب ان کا یہ جو امریکہ کی حالت ہوئی ہے اس کے متعلق ان کو یقین ہے کہ جو دنیا بھر کے ممالک ہیں انہوں نے مل کر امریکہ کو لوٹا۔ یہی نہیں بلکہ جو ادارے ہیں جیسے WHO یا انوائرمنٹ کے ادارے ہیں یا اور دوسرے ادارے ہیں، انہوں نے بھی سب نے مل کر لوٹا ہے۔ خود ان کے اپنے ملک کے اندر ان کا کہنا ہے، جیسے ایجوکیشن وغیرہ کو دیکھنے والے ادارے ہیں، ایڈ دینے والے ادارے میں، سب ان کا خیال یہ ہے کہ سارا پیسہ انہوں نے ضائع کیا، اربوں ڈالر انہوں نے اس طرح پھینک دیے اٹھا کے، اور جو ملک امریکہ سے امداد لیتے رہے وہ تو خوشحال ترین ہو گئے، اور امریکہ جو ہے وہ برے حالات میں آ گیا۔ تو انہوں نے ان کا کہنا یہ ہے، بلکہ وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کاغذات باقاعدہ اس کی دستاویزات پیش کرتے ہیں اپنی تقریروں کے اندر، اور بتاتے ہیں کہ دیکھیے اتنے ملین یا بلین ڈالر ہم نے فلانے ملک کو دیے، فلانے آرگنائزیشن کو دیے، اور اس مقصد کے لیے جو ان کے مطابق بڑا مضحکہ خیز تھا۔ آپ نے دیکھا WHO وغیرہ جیسے آرگنائزیشنس کے اوپر انہوں نے پابندی لگا دی، اور انہوں نے وہ نہ کسی کو ایڈ دینے کے لیے تیار ہیں جب تک کہ وہ کہتے ہیں جب میں معاملات کو ٹھیک نہ کروں۔ تو ان کا یہ ویژن ہے کہ دنیا نے انہیں امریکہ کو لوٹا، اب وہ دنیا سے اس کا حساب لے رہے ہیں اور پھر اس کا حساب کتاب کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو قدم اٹھائے انہوں نے ٹیرف کی، یہ ایکچولی یہ پہلا قدم تھا یہی حساب لینے کا کہ بھئی آپ نے کتنا ہمارے ساتھ کیا۔ یعنی یہ سارے ملک ان کے ساتھ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ، مذاکرات کی ٹیبل بیٹھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ دیکھیے جناب، جب ساری دنیا کو بتا رہے ہیں تو ان ملکوں کو بتائیں گے کہ دیکھیں آپ ہمارے ساتھ یہ کرتے رہیں، یہ تھا ہمارا کو دیا یہ، اور آپ نے اس طرح خرچ کیا، ہمارے اس طرح پیسہ ضائع ہوا، ہماری عوام کا مینوفیکچرنگ بند ہو گئی، اور آپ کا مال ہم خریدتے ہیں اور مہنگے داموں خریدتے ہیں، آپ ہمارا مال سستے داموں خریدتے ہیں، بلکہ آپ نے ہماری مینوفیکچرنگ ہی بند کر دی، ہمارے روزگار کے اوپر اس کا اثر پڑا۔ یہ ان کا ایک ٹاکنگ پوائنٹ ہوگا نیگوسیشنز کے اندر، اہم پوائنٹس ہوں گے جن کے اوپر بات کریں گے۔ پھر وہ یقینی بات یہ چاہیں گے کہ وہ اسی حساب سے کم کر لیں۔ فی الحال انہوں نے یہ کیا ہے کہ چائنا کے علاوہ باقی سارے جو ممالک ہیں ان کے اوپر انہوں نے ایک بیس لائن ٹیکس لگایا ہے 10% کا، وہ جو باقی جیسے پاکستان کے اوپر 27%، 29% وہ واپس لے لیا انہوں نے، 90 ڈیز کے لیے معطل کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ بات چیت کریں اور معاملات جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو جائیں۔ تو مطلب اس کا مطلب یہ کہ کسی نظام کو تو تلپٹ کرنے کے لیے نہیں جا رہے۔ اچھا، آپ نے اگر ان کے اتحادی دیکھیں، یورپی ہوں یا جنوب مشرقی ایشیا کا جاپان وغیرہ، یہ وہ سب، تو وہ انہوں نے کہا تو بہت گرجے بڑھتے تو بہت منہ سے جھاگ بھی بہت نکالے، لیکن کیا انہوں نے کچھ نہیں، کوئی ایسے ریٹیلیٹی صرف سوائے چائنا۔ اب چائنا اور امریکہ کی بات پہ آ جائیے۔ امریکہ پہلے انہوں نے اس کے اوپر اس پہ ٹیرف لگائے تھے جو 100%، پھر چائنا نے جواباً ان پہ 86% لگائے، اب پھر اسے اور بڑھا کر 125، یعنی ایک طرح سے لینے پہ دینا ہو رہا ہے کہ مطلب اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم بھی جواباً ایسا کریں گے۔ اور چائنا نے یہ بھی کہا کہ ہم اس سے دباؤ میں نہیں آئیں گے امریکہ کی اس قسم کی دھمکیوں سے یا اس قسم کے اقدامات سے۔ تو اصل جو آپ دیکھیں مقابلہ، اور اس کی وجہ بھی ہے، چائنا کا جو رائز ہے وہ گزشتہ یعنی 20 سال میں اس قدر میٹیورک ہوا ہے، اتنا تیزی سے ہوا، ورلڈ فیکٹری بن گیا، وہ ساری اس کی جو اکانومی ہے وہ ایکسپورٹس کے اوپر ڈریون ہے۔ لیکن کچھ چیزوں کا ذہن میں خیال رکھنا چاہیے، چائنا کا ایک بہت ہی بڑی بلینز آف ڈالر جو ہیں
امریکی بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ چائنا بھی اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ ڈالر کی قیمت گرا۔ آپ نے دیکھا سب کچھ ہوا لیکن ڈالر جو ہے وہ 1 سینٹ بھی نہیں گرا، اس لیے کہ اگر وہ بلینز آف ڈالر جو امریکن بینکوں میں چائنا کے رکھے ہیں، اگر ڈالر کی قیمت گرتی ہے تو اس کا بیٹھے بٹھائے اربوں ڈالر کا نقصان ہو جائے گا۔ تو وہ بھی سوچ سمجھ کے قدم کر رہا ہے، لگا رہا ہے، کہہ رہا ہے، لیکن ایک بات ضرور وہ کہتا ہے بات چیت کے دروازے کھلے ہیں۔ اور یہی سب سے اچھی بات ہے جو کہ کسی بھی ٹریڈ وار کو بھی روک سکتی ہے، کسی جنگ کو بھی روک سکتی ہے، کسی بحران کو بھی روک سکتی ہے، کہ جو بھی کوئی ہے وہ آپس میں بات چیت کریں۔